بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ بیٹھا ہے انصاف کرنے والا، اور اللہ پاک دلوں کے حال بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ تو آج جمعہ ہے، سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور جمعے کی جو ہے نماز میں، اور نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی آپ اپنے پیارے جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور جو قریب ہیں جو پاس ہیں وہ اپنے والدین کی، اپنے پیاروں کی قبروں پہ بھی جائیں اور وہاں جا کے فاتحہ خوانی کریں۔ آج جمعہ ہے، جمعے کے دن قبرستان جانا بہت زیادہ جو ہے نا اس کا ثواب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ سب کو امید کرتی ہوں پتہ ہوگا۔ اور اللہ پاک سب سے خاص دعا، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے، آج کے دن کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے صدقے، اللہ پاک ہم سب بہن بھائیوں کو باادب مدینے کی حاضری نصیب فرمایا، آمین ثم آمین۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پر اللہ پاک رحم کرے۔ اس ٹائم موسم بہت زیادہ خراب ہے اور شدید بارش ہونے والی ہے۔ کل بھی سارا دن بارش رہی ہے ادھر اسلام آباد میں، پرسوں رات کو بھی بارش رہی ہے، صبح بھی سحری ٹائم بہت تیز بارش تھی، طوفانی بارش۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، اپنی دعاؤں میں اپنے ملک کو لازمی یاد رکھے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اپنے ملک کی تو کیا ہی بات ہے، پردیسی بھائیوں سے پوچھیں جو بیچارے پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ملک کو کتنا یاد کرتے ہیں، اپنے ملک کی مٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ اپنی ملک کی مٹی کی خوشبو سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیوں والے معاملات کرے، اللہ پاک پردیسیوں کی بھی خیر کرے۔ جیسے کہ بابرکت رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی 11 مہینے مسلمانوں کے لیے تو افضل ہی ہیں اگر ہم لوگ سمجھیں، لیکن ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں ہے۔ تو آج جیسے کہ جمعہ ہے، تو جمعے کے بعد جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو اس ٹائم قبولیت کا بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے دعاؤں کا، اور دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے پردیسی بہن بھائیوں کے لیے، اور جو پیارے ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور اپنے لیے کہ اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے۔ جو چلے گئے ہیں انہیں ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے بات یہ کرنی تھی، میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جیسے اب رمضان ہے، رمضان میں تو سبھی ماشاءاللہ سے کوئی شاذ و نادر ہی ایسا بندہ ہوگا جو تہجد نہ پڑھے۔ ویسے تو میرے خیال میں تو سبھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم کون سا ہوتا ہے، آپ وسلم سے پوچھا تو آپ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تیسرا پہر جو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا کتنا پیارا ٹائم ہے، کتنا افضل ٹائم ہے، اور ہم اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ میرا بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، مجھ سے کچھ مانگ کہ میں تجھے دوں، تجھے نوازوں۔ تو ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے، تو تہجد تو دور کی بات ہے۔ تو جیسے اب ہماری پورا مہینہ روٹین بنی ہوئی ہے تہجد پڑھنے کی، فجر پڑھنے کی، ہم نے سب نے عہد کرنا ہے، اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے پورا سال ایسے ہی تہجد پڑھنی ہے، ایسے ہی فجر پڑھنی ہے۔ اس عادت کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے لیے نہیں چھوڑنا، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بس اس مہینے میں مجبوری ہے تو پڑھنی ہے، اٹھ گئے ہیں تو پڑھ لو، نہیں۔ تو دیکھیں نا کتنا پیارا ٹائم ہے، اللہ پاک ہماری دعائیں سنتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، ہماری اللہ کو ہم کسی بندے سے مانگیں تو کتنا برا لگتا ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو اس ٹائم آپ اٹھیں، سب کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں، اور سب کے لیے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہے، پیسہ ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، جیسے بھی ہیں ہم، لیکن ہم دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو دعائیں بہت کام آتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں، قسمتیں، سب کچھ بدل جاتا ہے اگر دل سے دعا کی جائے۔ اور مہربانی کریں، خدا کا واسطہ ہے، حسد کرنی چھوڑ دیں، جلنا چھوڑ دیں، بھائی بھائی آپس میں چھوڑ دیں، بہنیں بہنیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ رشتہ دار چھوڑ دیں، دوست احباب سب چھوڑ دیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسد کے بجائے آپ رشک کریں کہ اللہ نے اسے دیا، یا اللہ اس کو دیا تو اور دے۔ حسد کا تو یہ ہے نا کہ اللہ تو نے اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا،
تو یہ نہ کریں اپنے ساتھ، یہ آپ اپنے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں، بہت ظلم کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ایسی سوچ نہ رکھیں اپنے بارے میں۔ اور باقی جو ہے آج میں ویڈیو میں اس لیے میں بنا رہی ہوں کہ میرے دل میں بہت زیادہ جو ہے نا حسد ہے، حسد کہہ رہی ہوں، اللہ معاف کرے، حسرت ہے میرے دل میں بہت زیادہ کہ اللہ پاک ہمیں تمام مسلمانوں کو، تمام بہن بھائیوں کو اپنے در کی ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا بھی اس فہرست میں نام لکھ لے کہ ہم لوگ بھی کوئی ایسی رات آئے ہم سوئیں اور صبح ہماری مدینے میں ہو، مسجد نبوی کی ہم اذانیں سنیں، وہاں جا کے روزے افطار کریں، وہاں جا کے باتیں کریں۔ جوانی کی باتیں ہی عبادتیں ہوتی ہیں، بڑھاپے کی کیا عبادت۔ تو اللہ پاک ہماری باتیں قبول بھی کرے اور ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت بھی دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے جو ہیں جتنے بھی ہم سب کے پیارے ہیں ان کے لیے مغفرت ضرور کریں، ان کے لیے اِصالِ ثواب ضرور کریں۔ جب بھی افطاری کے لیے بیٹھیں تو 10 منٹ پہلے بیٹھیں، دعائیں کریں ان کے لیے۔ اللہ پاک اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ پاک کوئی دعا روزے دار کی رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک تو اتنے رحیم ہے، اتنے رحیم ہے، اتنے رحیم ہے، اتنا رحم کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ تو ایک ماں، میں ایک ماں ہوں اپنے بچوں کی، ایک ہوں نا، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو صحیح، مجھے کہو کہ صحیح۔ ہم نے کسی سے مانگنا ہو تو ہم کتنے سوال کرتے ہیں وہ لوگ ہم سے، ہمیں کتنی باتیں سناتے ہیں، کتنے ہمیں تانے بانے کرنے پڑتے ہیں، نظریں جھکانی پڑتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، ہم کتنے بے بس ہو جاتے ہیں، کتنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں اللہ کسی کو مجبور نہ کرے۔ ابھی میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے تو میرا دل پھٹ رہا تھا اور میرا سارا جسم کانپ رہا تھا اور میرے نا جسم کے سارے رونگٹے خدا کی قسم کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی ایک باہر باجی آئی ہیں، ان کے ساتھ ان کی جوان بیٹی تھی، تو وہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ اتنی شرمندہ باجی، تو میں نے ان سے سلام دعا کیا ہے اور میں نے ان سے حال چال پوچھا، تو میں نے انہیں خود ہی کہا ہے، میں نے کہا آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں تو میں 2-4 دن میں آپ کو کال کروں گی تو پھر آپ آئیے گا۔ تو وہ مجھے اتنی دعائیں دے کے گئی ہیں، میں نے کیا کہا ہے ان کو، ان کی صرف عزت نفس کا خیال رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ باجی آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، آپ کتنے اچھے سے بولی ہیں، آپ کتنی اچھی ہیں۔ میں نے کوئی اچھا سننے کے لیے نہیں ان کے ساتھ ایسا کیا، میری تربیت ایسی ہے، ظاہری سی بات ہے، مجھے خیال ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ جو ہے نا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں نے ابھی یہی دعا مانگی ہے، میں نے کہا یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں، یہ دنیا بہت ظالم ہے، دنیا بہت بری ہے، لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے؟ کہتی ہمارے سارے ہیں باجی، میرے سارے ہیں پر ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میرا میاں جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میری 5 بیٹیاں ہیں اور بیٹا میرا ہے کوئی نہیں، تو میں کام بھی کرتی ہوں لیکن کام سے پوری نہیں پڑتی، میں نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ تو دیکھیں نا کتنے سفید پوش لوگ بیچارے جو نہیں بھی مانگنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مانگنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ اتنی ایک تو مہنگائی اتنی ہے، ایک ہم میں سے احساس ختم ہو گیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہی نہیں ہے۔ تبھی میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے جاننے والے کو خالہ پھپھو ماموں تایا چاچا، اگر اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے نا، تو آپ ان کی بھی اس طرح سے مدد کریں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو 10 سوٹ لے کے دے رہے ہیں، تو کیا آپ رشتہ داروں کو ایک بہانے سے سوٹ نہیں لے کے دے سکتے کہ یہ لو بہن یا یہ لو بھائی؟ یا آپ خیال نہیں کر سکتے؟ چلو ایک بندہ اچھا بھلا کھاتا پیتا ہو کماتا ہو تو خیر ہے، جب ایک بندے کا پتہ ہے کہ اس کے حالات مالی ٹھیک نہیں ہیں، یہ کرائے کے مکان میں ہے، بجلی گیس کے پانی کے بل آ رہے ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، گھر کا راشن ہے، تو ہم ان کا خیال کر لیں۔ وہ جو دعا نکلے گی، اس دکھی دل سے دعا نکلے گی، کیا پتہ وہی زندگی آپ کی سنوار دے، وہی آپ کی آخرت سنوار دے، وہی آخرت کے لیے نجات بن جائے۔ ان کی دعائیں لینا سیکھیں، اور یہ حسد حسد سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جلنا کڑنا مرنا چھوڑیں، یہ اڈے لگانے چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں نا، میں اپنے محلے کے 2 گھروں کا ذمہ لے لوں نا کہ میں نے کچھ بنانا ہے، ان کے گھر بھیجنا ہے، عید آنی ہے تو میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، میں نے بہانے سے کچھ بھیجنا ہے، تو یقین کریں کوئی غربت ہی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ ہم خود 10 20 ہزار 30 ہزار ہوٹلنگ پہ لگا دیتے ہیں، گھومنے پھرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنے سے نیچے جو غریب طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو بیچارے مہنگائی سے تنگ آئے بھی عوام ہیں، ان کا ہم نہیں سوچتے۔ تو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دکھا کے نیکی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے عمل کریں جو آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہو، جو آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہو، باقی کسی کو نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کا ہی فائدہ ہے، باقی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
کہ آپ دکھاوا کریں. دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دکھاوا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ ایسے نیکی کرو کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو. تو باقی پھر آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی، اپنے پیاروں کو بھی، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی، اور جو میرے پردیسی بھائی ہیں بیچارے ان کو بھی، جو بیچارے خود ہی سحریاں بناتے ہیں، خود ہی افطاریاں بناتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا خود ہی کپڑے دھوتے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وہ اپنے ملک آئیں. کافی بیچارے پریشان ہیں جو ملک نہیں آ سکتے، جن کے جو اقامے کا مسئلے بنے ہوئے ہیں، ویزوں کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، مجبور ہیں. گھر والے ذرا کم فرمائشیں ان سے کریں اور ان کو بھی اپنے پاس بلائیں کہ وہ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ آ کے روزے رکھیں، سحریاں کریں، افطاریاں کریں، اور جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی عید منائیں. عید اپنوں سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان پہ بھی ذرا کم برڈن ڈالیں کہ وہ بھی اپنے ملک آ سکیں، اپنے شہر آ سکیں، اپنے پیاروں کے پاس، اپنے بیوی بچوں کے پاس آ سکیں. یقین کریں کہ پردیس سے تو ستیلی ماں سے بھی برا ہے. پردیس کی کوئی زندگی نہیں ہے، تو پردیس تو بہت برا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. فیملی کے ساتھ بندہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو بیچارے اکیلے ہیں، چھڑے ہیں، جو سنگل ہیں، ان کی کیا زندگی ہوتی ہوگی. تو اللہ پاک آسانیوں والے معاملات کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم کرے. آمین ثم آمین.